لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے قبل کہ آیے کریمہ کے ذیل میں آپ کے سامنے معروضات پیش کریں، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام حاضرین اپنے اپنے مرحومین کی ارواح کو ایصال ثواب فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ النمل کی آیت نمبر 89 اور 90 میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، کہ جو لوگ بھی قیامت کے دن میرے پاس نیکی کے ساتھ آئیں گے، جو لوگ قیامت میں میرے پاس قیامت میں نیکی کے ساتھ آئیں گے، حسنات کے ساتھ آئیں گے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اس حسنہ اور اس نیکی اور اس اچھے اعمال سے بہتر ہم اس کو جزا دیں گے. وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ لوگ اس قیامت کے دن کی سزا، ہول اور ڈر سے محفوظ رہیں گے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو لوگ قیامت کے دن میرے پاس برے اعمال کے ساتھ آئیں گے، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو ان کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا. هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر سوال کیا جائے گا کہ کیا تمہارے ساتھ جو تم کو عذاب ہو رہا ہے تمہارے عمل کے علاوہ کسی اور چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ جواب آئے گا نہیں، بہرحال جو ہم نے کیا تھا اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے. ایک بہت اہم مسئلہ کہ جس کو میں نے اپنے عید اور لاسٹ فرائیڈے سرمن میں ڈسکس کیا تھا، وہی آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، چونکہ بہت اہم ہے. توجہ کریں خاص اس آیت کریمہ کے اوپر. پروردگار عالم سورہ نمل میں 89 اور 90 میں کیا فرما رہے ہیں؟ من جاء بالحسنہ، جو میرے پاس حسنہ نیکی کے ساتھ آئے گا. توجہ کریں، بہت قابل غور سامنے کی بات ہے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، جو میرے پاس برائی کے ساتھ آئے گا. یعنی کیا مطلب؟ پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ وَمَنْ فَعَلَ بِالْحَسَنَةِ تو اس کے لیے بہتر ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، جو میرے ساتھ نیکی کے ساتھ آئے گا میرے پاس، اس کو ہم نیک انجام دیں گے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے جو نیک کام انجام دے گا ہم اس کو اچھی جزا دیں گے، نہیں، بلکہ جو میرے پاس نیکی لے کر آئے گا. ایک خاص یہاں پر ایک
نکتہ ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی دنیا میں تم نے چاہے جتنے نیک کام انجام دیے ہو، اگر ان کاموں کو محفوظ کر لیا اور ان نیک کاموں کے ساتھ میرے پاس آئے تو یہ فائدہ پہنچائے گا۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ من فعل حسب الحسنہ، جس نے نیک کام انجام دیے، نہیں، من جاء بالحسنہ، جو میرے پاس نیک کاموں کے ساتھ آئے گا۔ بڑا اہم نکتہ ہے اس کے اندر۔ کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اور ہم نے ماہ مبارک رمضان میں حسنات انجام دیے، نیکیاں انجام دی، اچھے کام انجام دیے، گڈ ڈیڈز، فاسٹنگ، پریئنگ، فلاں فلاں تمام چیزیں۔ کیا پروردگار عالم کیا کرے؟ من جاء بالحسنہ۔ آپ کو اور ہم کو ثواب اس بات پر نہیں ملے گا کہ رات میں شب قدر میں ہم جاگے، ثواب اس بات پہ ملے گا کہ اس شب قدر کے ثواب کو محفوظ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اور اسی طریقے سے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، جو ہمارے پاس برائی کے ساتھ آئے گا۔ کتنا رحیم ہے پروردگار عالم۔ یہ نہیں کہا کہ جو بھی برے کام انجام دے گا اس کو ہم عذاب کریں گے، نہیں، جو برے کاموں کے ساتھ ہمارے پاس قیامت میں آئے گا۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر اس دنیا میں برے کام انجام دیے ہیں تو راستہ توبہ کا کھلا ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ ہم سے اس دنیا میں کوئی خطا ہو جائے، لہٰذا اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہ ہو۔ کوئی بھی مومن یہ نہ کہے کہ مجھ سے جو ہے وہ خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، پروردگار عالم ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ پروردگار عالم ہر گناہ کو معاف کرے گا۔ لیکن کیا کہا گیا ہے؟ من جاء بالسیئہ، جو بھی برائیوں کے ساتھ قیامت میں آیا، یعنی ہم نے تم کو برائی کرنے کے بعد دنیا میں معافی اور تلافی کی فرصت دی ہے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر تم نے ہم سے مغفرت نہیں طلب کی، اگر تم نے معافی نہیں مانگی اور اسی گناہ کے ساتھ قیامت میں آ گئے تو ہم تمہارے اوپر کیا کریں گے؟ عذاب کریں گے۔ اب یہ جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جہاں پر میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، ہم نے اور آپ نے ماہ مبارک رمضان میں کیا کیا؟ آج کیا ہے تاریخ؟ ہو گئی 4 شوال گزر گئی ہماری، ٹھیک ہے، عید کے 3 دن 4 دن گزر گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ رمضان میں جو کچھ ہم نے کیا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی آنکھوں کا خیال رکھا، آنکھوں کا خیال رکھا کہ ہم روزے میں ہیں، ماہ مبارک رمضان ہے، کسی نامحرم کو نہ دیکھیں۔ ہم نے اپنے کانوں کا خیال رکھا کہ ماہ مبارک رمضان ہے، ہم جو ہے وہ غیبت نہ سنیں، جھوٹ نہ کسی کا سنیں، برائی نہ سنیں، گانے نہ سنیں، کوئی بھی حرام کام ہم اپنے کام سے نہ ہونے دیں۔ روزے سے تھے، ماہ مبارک رمضان میں تھے، زبان کا ہم نے خیال رکھا، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ دیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو گالی نہ دیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں ہم نے سیکھا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو ان تمام چیزوں کو پروٹیکٹ کر لے گا اور پھر قیامت میں ہمارے پاس آئے گا تب ہم اس کی جزا اس کو دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ماہ مبارک رمضان میں نیک کام انجام دیے اور ایک برائی سے ان تمام کاموں کو ہم نے خراب کر دیا۔ ایسا ہوتا ہے؟ آپ کو میں مثال دوں، مثال کے طور پر آپ نے اپنی پوری زندگی، بہت سے لوگ شوقین ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے، کسی کو موبائل کا شوق ہے، کسی کو گھر کا شوق ہے، کسی کو گاڑی کا شوق ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے پیسے جمع کیے، بہت مہنگی گاڑی خریدی، ہاں، ہینڈ میڈ کوئی بہت زبردست، آپ نے ملینز آف ڈالرز کی کوئی گاڑی خریدی، کیا ہے وہ، ایسٹن مارٹن خرید لی، لیمبورگینی خرید لی، کیا کیا ہے، اور مختلف گاڑیاں ہیں، ہاں، آپ نے خرید لی کوئی بہت مہنگی گاڑی جو ہے وہ رولز رائس خرید لی۔ اب آپ نے ملینز آف ڈالرز کی گاڑی خریدی اور پیسے جمع کر کے اس کو جو ہے لے کر آئے، کہاں؟ آپ اپنی اس شہر میں لے کر آ گئے۔ اب یہاں کی سڑکوں کا حال آپ کو پتا ہے کہ وہ گاڑی بھی آ رہی ہے، بائک بھی آ رہی ہے، بوٹا بوٹا بھی ہے، سب کچھ آ رہا ہے۔ اتنی مہنگی گاڑی خریدنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اپنی گاڑی کا خیال کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو اسکریچ نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو لائٹ نہ ٹوٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو ڈینٹ نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی آ کر اس کے اوپر خراش مار کے اسکریچ مار کے چلا جائے۔ آپ کیا کریں گے؟ بہت خیال کریں گے۔ کیوں؟ آپ نے اتنی مہنگی گاڑی خریدی ہے، آپ نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی جمع کر کے، آپ کا ایک شوق تھا، آپ نے جو ہے وہ گاڑی خریدی، یعنی جتنی زحمت آپ نے گاڑی خریدنے میں لگائی ہے اتنی ہی زحمت یا اس سے زیادہ زحمت اس گاڑی کی حفاظت میں کریں گے آپ۔ اگر عقل مند ہے آدمی، اگر انسان کو درد ہے تو وہ یہ کام کرے گا۔ ماہ مبارک رمضان، عبادتیں، ہم نے محنت کی ہے، راتوں کو جاگے ہیں، پورے گھنٹوں کی 12 13 14 گھنٹوں کی جو ہے وہ بھوک برداشت کی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، عبادتیں کی ہیں، قرآن پڑھا ہے۔ کیا عقل مند انسان ان سب چیزوں کو بھول کر ایک چھوٹی موٹی
غیبت یا گناہ یا کوئی لذت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام کے اوپر پانی پھیر دے گا؟ نہیں کرنا چاہیے ایسا. ہمیں خیال رکھنا ہے. یعنی ہم نے جو چیزیں انجام دی ہیں ہماری ذمہ داری اب زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. تمام وہ نیکیاں، تمام وہ آداب، تمام وہ ایٹیکٹس جو ماہ مبارک رمضان میں جس کا ہم خیال رکھے تھے اس کو ماہ مبارک رمضان میں بھی جاری رکھنا ہے. رمضان کے مہینے کا ختم ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تمام چیزیں بھول جائیں ہم. نہیں، عقل مند انسان یہ نہیں کرتا. وہ میرا انویسٹمنٹ ہے. وہ 30 دن 29 ڈیز وہ میرا انویسٹمنٹ ہے، اسپرچول انویسٹمنٹ ہے جو مجھے قیامت میں پریزرو پروٹیکٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں لے کر جانا ہے. اور اگر ہم اس کے من فعلا نہیں کہا گیا، اس لیے کہا من جاء، جو آئے گا لے کر، one who comes with these good deeds، جو وہاں لے کر آئے گا، جو بچا کر لے کر آئے گا وہاں پر، اس کو ایک مرتبہ رسول اکرم تشریف فرما تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. ختمی مرتبت نے فرمایا جو کوئی بھی سبحان اللہ کہے گا اس کو اللہ جنت میں ایک پیڑ دے گا. جو کوئی بھی الحمدللہ کہے گا اللہ اس کو جنت میں ایک پیڑ دے گا. جو کوئی بھی لا الہ الا اللہ کہے گا اللہ اس کو جنت میں ایک پیڑ دے گا. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جنت میں ہمارے باغ بن گئے ہوں گے. تو رسول اکرم نے فرمایا ہاں اگر بن گئے ہوں گے، اگر بے شرط یہ کہ تم نے یہاں سے دوبارہ آگ نہ بھیجی ہو. اگر تم نے یہاں دوبارہ آگ بھیج دی ہے تو وہ تمام باغ تمام پیڑ جل چکے ہوں گے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہمارے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے جنت میں پیڑ بنتے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے تمام اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ بیکار ہو جاتے ہیں. یہ پروردگار عالم کا نظام ہے. لہٰذا من جاء بالحسنہ. اب یہاں پر بڑی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. کوئی بھی اگر چھوٹے سے چھوٹا 10-20 ہزار ڈالر کا بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ اس کا خیال رکھتا ہے، وہ اس کو چاہتا ہے محفوظ رکھے کیونکہ وہ اس کا انویسٹمنٹ ہے، وہ اس کا نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے. ہم نے اور آپ نے اپنے اوپر ایک انویسٹمنٹ کیا ہے، ہم کو اور آپ کو اس کو محفوظ کرنا ہے، بیکار نہیں کر دینا ہے، نیگلیکٹ نہیں کر دینا ہے. کتنے ایسے رمضان آئے اور آ کر چلے گئے، ہم کیا اشور ہیں کہ ان کو ہم نے پروٹیکٹ کیا، ان عبادتوں کو؟ ابھی میں راستہ بتاؤں گا آخر میں جو ہے وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کیسے ہم ان سب چیزوں کو محفوظ رکھیں. چنانچہ 3 طریقے کی حالتیں ہیں. انسان کبھی کبھار کوئی عمل انجام دیتا ہے، وہ عمل شروع میں ہی خراب ہو جاتا ہے. عمل خراب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم گئے، ہم نے سوچا ہمارے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے، ہم جا کے مسجد بنوائیں، اسکول بنوائیں، کالج بنوائیں، امام بارگاہ بنوائیں، مجلس برپا کریں، کسی غریب کی کوئی مدد کریں. لیکن جب ہم شروع میں ہی مدد کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری نیت خراب ہو جاتی ہے، خلوص ختم ہو جاتا ہے، اور ہم اللہ کے بجائے غیر اللہ کی کرتے ہیں. کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، کسی کی واہ کسی کی اپریسیشن کے لیے کر رہے ہیں. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ کوئی کام کرے اور کسی کو دکھانے کے لیے کرے. لہٰذا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کام کرتے ہیں شروع میں ہی خراب ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ کام کرتے ہیں شروع میں بڑے اچھے کام ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن بیچ میں ان کا کام خراب ہو جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، ریا، دوسروں کو دکھانا، اس سے کام خراب ہو جاتا ہے. کچھ لوگ شروع کا کام اچھا کرتے ہیں، بیچ میں بھی کام اچھا کرتے ہیں، لیکن آخر میں آ کر کام خراب ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ انسان کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے کہ اس کے تمام اعمال خراب ہو جاتے ہیں، تمام اعمال حبط ہو جاتے ہیں، تمام اعمال بیکار ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں تینوں مرحلوں میں، پورے تینوں سٹیجز میں ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہمارا کام بھی اچھا ہو، بیچ میں بھی اچھا ہو، اور آخر تک یہ ہم محفوظ رکھ کر لے کر جائیں اللہ کی بارگاہ میں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں الابقاء العملی اشد من العمل. کسی عمل کا باقی رکھنا، کسی عمل پر باقی رہنا خود اس عمل کو انجام دینے سے زیادہ ضروری ہے. کسی کام کو انجام دینا، مسجد بنوا دینا اچھی بات ہے، لیکن مسجد کو بنوا کر اس کا ثواب محفوظ کرنا وہ زیادہ ضروری ہے. روزے رکھ لینا اچھی بات ہے، لیکن روزے رکھ کر پورے رمضان اس کو محفوظ کرنا زیادہ ضروری ہے. غریب کو مدد کرنا، افطار کروانا، تمام چیزیں بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن ان چیزوں کو آپ اپنے دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پاس جب پیسہ آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کسی ریلائبل انسان کو بینک میں لے جا کے پیسے رکھواتے ہیں، کسی انسٹیٹیوٹ میں رکھواتے ہیں، کسی متدین مؤمن ٹرسٹ وردی انسان کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ بھیا میرے پاس یہ پیسے خرچ ہو جائیں گے، آپ رکھ لیجئے.
10-20 سال کے بعد ہم آپ سے آ کے لے لیں گے, 5 سال بعد ہم آ کے آپ سے لے لیں گے, ہمیں ضرورت ہوگی, بچوں کی شادی کروانا ہے, گھر بنوانا ہے, کچھ بھی XYZ, تو آپ کس کے پاس دیتے ہیں؟ کسی امین کے پاس, کسی امانت دار کے پاس, کہ آپ کے اعمال کیا ہو, آپ کا پیسہ کیا ہو, محفوظ ہو. اسی طریقے سے ہمیں اپنے اعمال کو بھی محفوظ رکھنا ہے. ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ ہم نے اپنے اعمال کی, امام سے کسی نے پوچھا, امام سے پوچھا وَمَلْ إِبْقَاءُ الْعَمَلِ, مولا یہ بتائیے یہ عمل کو باقی رکھنا یعنی کیا, کہ عمل کو باقی رکھنا زیادہ ضروری ہے. تو امام نے فرمایا کہ قال يصل الرجل بصلة ينفق نفقة لله وحده لا شريك. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مومن کسی کی مدد کرتا ہے, غریب کی مدد کرتا ہے, اللہ کی خاطر مدد کرتا ہے, لیکن جب وہ مدد کرتا ہے تو لہو فکتب لہو سرا, تو اس کے لیے بہترین نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے کہ اس نے خاموشی سے کسی کو نہیں معلوم, اس کو معلوم, اس کے اللہ کو معلوم ہے, اس نے کسی کی مدد کی. لیکن ثم یذکرها وتمحى فتكتب له علانیہ, لیکن وہ جاتا ہے, وہ جانے کے بعد کیا کرتا ہے, کسی کو بتا دیتا ہے. پیٹ میں بات نہیں ٹکتی, میں نے جو ہے وہ فلاں کی مدد کی, میں نے جو ہے وہ فلاں کار خیر میں حصہ لیا, میں نے جو ہے وہ افطار کروایا, میں نے مسجد میں پیسہ دیا, میں نے جو ہے فلاں یتیم کی مدد کی, میں یہ جو میں ہے بڑی خطرناک چیز ہے. کہ جب امام فرماتے ہیں اس نے کسی کو بتا دیا تو اب اس کا ثواب کم ہو جائے گا, ثواب لکھا جائے گا, لیکن فَتَكْتُبْ لَهُ عَلَانِيَّةً, کہ اس نے کھل کر علی الاعلان, چونکہ اب لوگوں کو بتا دیا تو ثواب کم ہو جائے گا. پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یذکرها فتمحى وتكتب له ریا, پھر وہ کسی کو جا کر دوبارہ بتاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب کو مٹا دیتا ہے اور لکھ دیتا ہے کہ اس نے ریا کی, یعنی دوسروں کو دکھانے کے لیے کام انجام دیا, لہٰذا اب مجھ سے اس کا ثواب نہ مانگنا. پروردگار عالم اتنا رحیم اور کریم ہے, وہ بہترین حکیم ہے, دانا ہے, لہٰذا اگر کبھی کبھار ہمارے دل میں آئے نا کہ ہم نے فلاں کام اچھا کام کیا ہے, کسی کو بتائیں, اگر اللہ یہ چاہتا ہوگا کہ آپ کا کام لوگوں تک پہنچے تو وہ خود بتائے گا, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس بات کی ضرورت ہوگی کہ میں نے کوئی اگر کام اچھا کیا ہے, انجام دیا ہے, اور لوگوں کو پتا چلے تو لوگوں کو خود اللہ بتائے گا, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے بتا دیا تو ثواب کم ہو جائے گا, لیکن اللہ بتائے گا تو ثواب کم نہیں ہوگا. لہٰذا ہم قربتاً الی اللہ, خلوص سے وہ تمام کام انجام دیں جو پروردگار عالم نے ہمیں انجام دینے کے لیے کہے ہیں. لہٰذا عزیزان محترم, یہ بڑا ضروری ہے کہ انسان جب کام انجام دے رہا ہو تب بڑا مشکل ہوتا ہے, شیطان آتا ہے obstacles پر مختلف موانع نہ کر سکے یہ کام, لیکن آپ ان تمام موانعوں کو, صبح نماز فجر کے لیے آپ اٹھتے تھے رمضان میں, نماز تہجد, نماز شب آپ نے پڑھی, قرآن آپ نے پڑھنے کی عادت ڈالی, اپنے پیٹ کے علاوہ اپنے تمام اعضاء اور جوارح کو محفوظ رکھا کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو سکے. تو اب یہ سب کس لیے کیا تھا؟ اس لیے کہ عید کے بعد سب کچھ بھول جائیں؟ نہیں, اس لیے کہ ہم دیکھیے نیک ہو جانا کافی نہیں ہے, نیک باقی رہنا کافی ضروری ہے, ہمیشہ یاد رکھیں اس بات کو. لہٰذا اب جب ہم نے یہ نیکیاں انجام دے دی, ہمارے پاس بینک بیلنس ہے, what do I do with this money, what do I do with these good deeds, کیسے, how do I protect them, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. قرآن مجید میں مؤمن آل فرعون نے کہا کہ میں اپنے تمام کاموں کو اللہ پر چھوڑتا ہوں, I leave it upon Allah سبحانہ وتعالی, میں سب کچھ اللہ پر چھوڑتا ہوں. یعنی اگر ہم نے کوئی کام کیا ہے تو اللہ جانے, میرا کام جانے, ہم قیامت میں اللہ سے اس چیز کو لیں گے. اب اگر اللہ کے حوالے کر دیا ہے اور اللہ کے لیے کیا ہے تو یہ محفوظ رہے گا, لیکن اگر ہم نے لوگوں کے لیے کیا تھا, آپ کے لیے کیا, آپ کو دکھانے کے لیے, آپ کی اپریسیشن مل جائے, آپ کی واہ واہ مل جائے, آپ ہماری تعریف کریں کہ واہ سبحان اللہ مولانا صاحب کیا آپ نے زبردست جو یہ کام کیا, تو یہ اب اللہ سے نہیں ملے گا. من جاء بالحسنہ, قیامت میں کے دن جو حسنہ کے ساتھ آئے گا, one who comes with his good deeds, نہیں یہ کہ one who performs good deeds. پرفارم تو سب لوگ کرتے ہیں, لیکن کون بچا کر وہاں تک لے کر آئے گا, یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت اہم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دیا جائے. اور ایک اور بہت ضروری روایت کہ جس کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ ہمارے ایسے سرپرست ہیں کہ جن کے حوالے ہم اپنے کاموں کو کر سکتے ہیں. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف,
امام کی خط اور توقیع مبارکہ میں ملتا ہے، امام فرماتے ہیں، لکھتے ہیں آپ، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وسلموا الینا، اور ہمارے سامنے سر تسلیم خم کر دو، وردوا الامر الینا، اور تمام اپنے کاموں کو ہمارے سپرد کر دو، ہمارے پاس بھیج دو، ہمارے اوپر چھوڑ دو، جو کام کر رہے ہو ہمارے اوپر چھوڑ دو، اور پھر دیکھو ہم کس طرح اس کی جزا تمہیں دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہمارے کام قربتاً الی اللہ ہے اور ہمارے کام فقط و فقط امام زمانہ کے لیے ہیں تو یہ کام محفوظ ہوں گے، تو یہ کام قیامت میں ہمارے کام آئیں گے، تو یہ نیک کام، اس کا اجر ہمیں قیامت کے دن ملے گا۔ لیکن اگر ہم نے لوگوں کے لیے کیے تھے تو معافی چاہتے ہیں، اس کا اثر ہمارے اوپر کچھ نہیں ہوگا۔ اگر یہ نمازیں لوگوں کے لیے تھی، اگر یہ روزے لوگوں کو دکھانے کے لیے تھے، اگر یہ تمام کام لوگوں کو دکھانے کے لیے تھے، تو نہ دنیا میں اس کا اثر ہوگا نہ آخرت میں اس کا اثر نظر آئے گا۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ان روزوں کا اثر نہیں ہوتا، ان نمازوں کا اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ بہت سی پرابلمز ہو سکتی ہیں، بہت سی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ ایک اس میں مشکل یہ ہے کہ ہم اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے اگر یہ کام کر رہے ہیں تو یہ ہوگا کہ ہم اپنے پیٹ کا تو روزہ رکھیں گے لیکن ہماری زبان کا روزہ نہیں ہوگا، ہماری آنکھ کا روزہ نہیں ہوگا، ہمارے کانوں کا روزہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا مخصوصاً ہمارے بچے اس بات کا خیال رکھیں، یہ ہمارا انویسٹمنٹ ہے۔ ابھی آپ کی کوئی ایج نہیں ہے، اس کو آپ پریزرو کریں، محفوظ کریں، پروٹیکٹ کریں۔ اور یاد رکھیے گا، ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ فرسٹ آ جانا کسی ریس میں، پہلے بھی میں نے اس مثال کو دیا ہے، اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں کی ریسنگ ہو رہی ہے، لوگ ریس کر رہے ہیں، تو بہت سی گاڑیاں ہوتی ہیں جو بیچ ریس میں کوئی فرسٹ پوزیشن پہ آ رہا ہے، کوئی سیکنڈ پوزیشن پہ آ رہا ہے، جو تھرڈ والا ہوتا ہے وہ ایک دم سے فرسٹ پوزیشن پہ آ جاتا ہے، لیکن جو فرسٹ پوزیشن کا پرائز ہے اس کو ملتا ہے کہ جو فرسٹ پوزیشن پہ ریس کو ختم کرتا ہے، اس کو پرائز نہیں ملتا جو بیچ میں کبھی فرسٹ آ گیا ہو، وہ آ کے نہیں لڑ سکتا کہ میں بھی تو فرسٹ آیا تھا، نہیں، کہا جائے گا شرط یہ ہے کہ یو شوڈ فنش ان دا فرسٹ پوزیشن۔ اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ بٹوین دا ریس تم فرسٹ آ گئے ہو، کئی دفعہ آ سکتے ہو فرسٹ، لیکن فنش کرو فرسٹ پوزیشن پہ۔ لہٰذا من جاء بالحسنہ، جو حسنہ کے ساتھ ہمارے پاس آئے گا، ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ اتنے عظیم مہینے کے بعد ہم اس مہینے میں آئے ہیں، اتنی عظیم عبادتیں ہم نے کی ہیں، اللہ کی راز و نیاز، زحمتیں اور برکتوں کو حاصل کیا ہے، مغفرت پروردگار حاصل کی، جتنی بھی حاصل کی ہے اس کو ہم محفوظ کر کے لے کر جائیں۔ لہٰذا یہ اہم نہیں ہے کہ انسان اچھا ہو جائے کافی ہے، نہیں، بلکہ اچھا باقی رہے۔ متقی ہو جانا کافی نہیں ہے، متقی باقی رہنا اچھا ہے۔ امام کے ساتھ ایک مرتبہ ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی امام کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ لہٰذا ہم اکثر دیکھتے ہیں تاریخوں میں، مخصوصاً جب ہم نے کربلا میں دیکھا، مدینے میں مسلمانوں سے مدینہ بھرا ہوا تھا۔ ہاں، کیا مسلمان نہیں تھے مدینے میں؟ سب مسلمان تھے مدینے میں، لیکن کتنے ہیں کہ جو امام حسین کے ساتھ کربلا میں آئے؟ لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہو گئے تو کافی ہے، نہیں، مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے ولی کا ساتھ دینا۔ اور کتنے ایسے تاریخیں ملتے ہیں جو ساتھ میں نکلے لیکن بیچ میں راستہ چھوڑ کے چلے گئے، کتنے ایسے ہیں کہ جن کو بیچ میں امام نے آ کر دعوت دی لیکن ساتھ نہیں دیا، لیکن کیا ہوا؟ صرف کچھ ایسے the chosen ones، وہ 72 تھے کہ جو کربلا میں ساتھ رہے۔ اور جب وہ مقام آیا اور وہ جب منظر آیا، مرحلہ آیا کہ جناب زینب نے پوچھا کہ اے میرے ماجا، اے میرے بھیا، کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ کیا آپ نے ان کو ٹیسٹ کر لیا؟ کیا آپ نے ان کو اچھی طرح دیکھ لیا ہے؟ کیا وہ آپ کا ساتھ ان کو تو نہیں چھوڑیں گے؟ جب کل صبح عاشور نمودار ہوگی تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ جناب زینب کیا فرماتی ہیں؟ جناب زینب بتانا یہ چاہ رہی ہے کہ ساتھ آ جانا کافی نہیں ہے، ساتھ دینا ضروری ہے۔ اچھا بن جانا کافی نہیں ہے، اچھا باقی رہنا، اس اچھائی پر، اس ولایت پر خاتم بالخیر ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اب جب جناب زینب کے اس سوال اور اس پریشانی کا اندازہ اصحاب کو ہوا تو کیا ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ اصحاب حسین نے کس طریقے سے، اللہ اکبر، کس طریقے سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا کہ تلواروں کو بے نیام کیا اور اپنی گردنوں پہ رکھ کر بنت علی کے سامنے آئے اور فرمایا، اے بنت علی، اگر آپ کو ہماری وفاداری پر یقین نہیں ہے تو آپ ابھی حکم دیجئے اور ہم اپنی گردنوں کو اپنے تنوں سے اتار کر آپ کی خدمت میں رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے اپنی اظہار وفاداری اصحاب امام حسین نے کی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جو شب عاشور کا مرحلہ ہے، اور پھر امام حسین نے
شب عاشور کیا کیا کہ ایک مرتبہ اور امتحان لیا کہ تمام اصحاب کو جمع کیا، اور تمام اصحاب کو جمع کرنے کے بعد خیمے کا چراغ گل کر دیا، اور جب چراغ بجھا دیا تو سب سے کہا کہ میرے اصحاب، میرے انصار، تم میں سے جو بھی مجھے جانتا ہے، اور جو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے رہے، اور جو بھی مجھے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے میں اپنی بیعت اس پر سر اٹھاتا ہوں۔ اور اگر تمہیں شرم آتی ہے تو اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، تاریکی ہے، چلے جاؤ، کوئی تمہارا چہرہ نہیں دیکھے گا۔ لیکن جب دوبارہ چراغ کو روشن کیا تو جو جہاں بیٹھا تھا وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے عظمت اصحاب امام حسین، یہ ہے عظمت اور شجاعت اصحاب امام حسین کہ کس طرح ہم کو اچھا نہیں بننا ہے بلکہ اچھا باقی رہنا ضروری ہے۔ اور پھر ایک ایک نے اٹھ کر، ایک مرتبہ جناب مسلم ابن اوسجا اٹھے اور فرمایا کہ اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے سید و سردار، اگر ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو کل اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر! اگر ہم نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اے آقا تو ہم کل اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جناب سعید بن عبداللہ کھڑے ہوئے، اے سید سردار، اے آقا امام حسین، اگر ہم کو مارا جائے، مار کر زندہ کیا جائے، اور زندہ کرنے کے بعد ہمیں جلا کر راکھ کر دیا جائے، اور ہماری راکھ کے ذروں کو ہوا میں بکھیر دیا جائے، اور 70 مرتبہ اسی طرح کیا جائے، اور پھر ہم سے پوچھا جائے کہ کیا اب بھی حسین پر جان نثار کرو گے، تو اے آقا ایک قدم ہم آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ اکبر! اصحاب امام حسین کی شجاعت اور نصرت کا جذبہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ جناب زہیر کھڑے ہوئے، اے آقا 1000 بار اگر مارا جائے اور 1000 بار زندہ کیا جائے اور ہم سے پوچھا جائے کہ کیا اب بھی حسین کا ساتھ دو گے، تو اے آقا آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر! یہ ہے بڑوں کی شجاعت، یہ ہے بزرگوں کی عظمت۔ لیکن جب امام حسین نے شہداء کی فہرست کو گنوایا تو گنواتے گنواتے تمام نام لے لیے، اور ایک مرتبہ ایک جوان بلند ہوا اور پوچھتا ہے کہ اے چچا حسین، اے آقا، اے سید سردار، اے امام حسین، کیا مجھ قاسم کا نام شہداء کی فہرست میں نہیں؟ اللہ اکبر! امام حسین سے پوچھا ہے چچا جان، کیا میرا نام، میں قاسم ابن حسن، کیا میرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں ہے؟ تو امام حسین نے پوچھا، اے میرے لال، اے میری نور نظر، یہ بتاؤ میرے بیٹا کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ فرمایا چچا جان، احلی من العسل، موت تو میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ پھر امام حسین مسکرائے، فرمایا، اے میرے لال، یقیناً کل تم بھی شہید ہوگے۔ جناب قاسم مسکرائے، امام حسین نے فرمایا، تمہارے ساتھ تمہارا 6 مہینے کا بھیا اصغر بھی شہید ہوگا۔ ابھی مسکرا رہے تھے قاسم کہ ایک مرتبہ شجاعت اور غیرت ہاشمی بول اٹھی کہ اے چچا جان، میرا 6 مہینے کا بھیا اصغر کیا ہمارے خیموں میں ادا چلے آئیں گے؟ غیرت ہاشمی بول اٹھی۔ امام حسین نے فرمایا، نہیں قاسم، میں خود اصغر کو میدان کارزار میں لے کر جاؤں گا، اصغر وہاں جام شہادت نوش فرمائیں گے، میں بس ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہتا ہوں، اے جناب قاسم، آپ کی غیرت کو سلام ہو۔ صرف یہ تصور آپ کے لیے قابل برداشت نہ تھا کہ آدھا خیمے میں چلے آئیں گے، کاش آپ عصر عاشور ہوتے تو جلتے ہوئے خیموں کا منظر کیسے دیکھتے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، سکینہ کو تماچے لگ رہے تھے، ہر ایک سے سکینہ پوچھتی تھی، میرا بابا حسین، میرا چچا عباس، کوئی مجھے بابا کے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہماری آوازوں پر رحم و کرم نازل فرما، پروردگارہ ہمارے درمیان جو مریض ہیں ان کے امراض کو دور فرما، پروردگارہ ہمارے درمیان جو مشتاقان حج و زیارات ہیں ان کو حج و زیارات نصیب فرما، پروردگارہ جو کوئی بھی ہمارے مومنین کے درمیان مریض ہے، مریض الاحوال ہے، مخصوصاً ریاض بھائی گئے ہوئے ہیں علاج کے لیے، پروردگارہ ان سب تمام مومنین و مومنات کو جس نے التماس دعا کی، پروردگار سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، پروردگارہ اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی بستے ہیں، مسلمان جہاں کہیں بستے ہیں، ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگارہ ہمارے دلوں میں محبت، معرفت و مودت اہل بیت کو قائم و دائم رکھ،
پروردگارہ تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.